أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام را یہ ایک کامل کتاب اور واضح قرآن کی آیتیں ہیں. کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. اے پیغمبر تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو کہ وہ خوب کھا لیں اور مزے اڑا لیں اور باطل امید ان کو غفلت میں ڈالے رکھے. ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا. اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر یہ کہ اس کا وقت لکھا ہوا معین تھا. کوئی امت نہ تو اپنے وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے. اور اے پیغمبر مکے والے تم سے کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے ہمارے خیال میں تو دیوانہ ہے. اگر سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا. ان سے کہہ دو کہ ہم فرشتوں کو فیصلے ہی کے لیے اتارتے ہیں اور جب فرشتے اتریں گے اس وقت انہیں مہلت نہ دی جائے گی. بلا شبہ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کے نگہبان ہیں. اور بے شک ہم نے تم سے پہلے بھی اگلے گروہوں میں پیغمبر بھیجے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی گروہ میں کوئی پیغمبر آیا ہو اور لوگوں نے اس کی ہنسی نہ اڑائی ہو. اسی طرح ہم مجرموں کے دلوں میں کلام حق کی مخالفت بٹھا دیتے ہیں. یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کا بھی ایسا ہی طریقہ رہ چکا ہے. اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ دن کے وقت اس میں چڑھنے بھی لگے جب بھی نہیں مانیں گے اور یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ
ناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم اور دیکھو ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو آراستہ کر دیا اور ہم نے اس کو ہر شیطان مردود سے محفوظ کر دیا ہاں جو چوری سے سن بھاگے تو چمکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لپکتا ہے اور دیکھو ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس پر پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر چیز اندازے سے اگائی اور ہم نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معیشت کا سامان مہیا کر دیا اور دیکھو کوئی چیز ایسی نہیں کہ اس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں اور ہم ہر چیز کو ایک مقررہ انداز کے مطابق اتارتے ہیں اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں اور جو پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں اور ہم ہی آسمان سے پانی برساتے ہیں پھر وہ پانی تم کو پلاتے ہیں اور تم اس کا خزانہ نہیں رکھتے اور ہم ہی جلاتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث اور مالک ہیں اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں اور اے پیغمبر تمہارا پروردگار ہی ہے جو ان سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا بے شک وہ حکمت والا اور علم والا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن
لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم اور بلا شبہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو سڑے ہوئے گارے سے تیار ہوئی تھی، اور جنوں کو اس سے پہلے لو کی آگ سے پیدا کیا، اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو سڑے ہوئے گارے سے تیار ہوئی ہے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، جب میں اس کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تو جتنے فرشتے تھے سب نے آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے اس بات سے انکار کیا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا جو سڑے ہوئے گارے سے تیار ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور بلا شبہ تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ ابلیس نے کہا پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا تجھے وقت مقررہ یعنی قیامت کے دن تک مہلت دی جاتی ہے۔ ابلیس نے کہا کہ پروردگار چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا مگر جو ان میں تیرے برگزیدہ بندے ہیں انہیں نہ بہکا سکوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے، اور فرمایا کہ واقعی میرے ان بندوں پر تیرا ذرا بھی زور نہ چلے گا، صرف انہی پر چلے گا جو بھٹک کر تیرے پیچھے چل پڑیں گے، اور ان سب کے لیے جہنم کے عذاب کا وعدہ ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے سے داخل ہونے کے لیے ان لوگوں کا الگ الگ گروہ مقرر ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا
لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. بے شک متقی انسان اس دن باغوں اور چشموں کے عیش و آرام میں ہوں گے. ان سے کہا جائے گا کہ امن و سلامتی کے ساتھ ان باغوں میں داخل ہو جاؤ، اور ان کے دلوں میں جو کچھ باہمی رنجشیں ہوں گی ہم ان کو دور کر دیں گے، گویا بھائی بھائی ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف ہوگی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. اے پیغمبر تم میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے. اور اے پیغمبر ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سنا دو. جب وہ مہمان ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے ابراہیم کو سلام کیا. ابراہیم نے کہا کہ ہم کو تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے. مہمانوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم تم کو ایک لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری سناتے ہیں جو عالم ہوگا. ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ کو اس حالت میں لڑکے کی خوشخبری سناتے ہو جبکہ مجھ پر بڑھاپا آ گیا ہے؟ اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ نا امید نہ ہو. ابراہیم نے کہا کہ میں کیوں مایوس ہونے لگا؟ اپنے پروردگار کی رحمت سے مایوس ہونا تو گمراہوں کا کام ہے. ابراہیم نے کہا کہ فرشتوں یہ تو بتاؤ کہ تم جو بھیجے ہوئے آئے ہو تو تمہیں اور کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ انہیں ہلاک کر دیں، مگر لوط کا خاندان کہ اس کے تمام افراد کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، کہ اس کی نسبت ہم نے تجویز کر رکھا ہے کہ وہ ضرور عذاب کے مقام میں رہ جانے والوں کا ساتھ دے گی. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون فقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. پھر جب وہ فرشتے لوط کے خاندان کے پاس پہنچے تو لوط نے کہا کہ تم لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہو. انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں، اور ہم آپ کے پاس یقینی بات کی خبر لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں. لہذا آپ کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جائیے اور آپ سب کے پیچھے چلیے، اور اس بات کا خیال رکھیے کہ کوئی مڑ کر نہ دیکھے.
اور جس جگہ آپ کو جانے کا حکم دیا گیا ہے وہاں چلے جائیے۔ اور ہم نے لوط کو اس فیصلے سے واقف کر دیا تھا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اور شہر کے لوگ مہمانوں کی خبر سن کر خوشیاں مناتے ہوئے لوط کے پاس پہنچے۔ لوط نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، ان کے بارے میں میری فضیحت نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھ کو رسوا نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم نے تم کو دنیا بھر کے لوگوں کی طرفداری سے منع نہیں کیا تھا؟ لوط نے کہا کہ اگر تم کو کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، ان سے نکاح کر لو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری جان کی قسم وہ اپنی بدمستی میں کھوئے ہوئے تھے۔ آخر کار سورج نکلتے نکلتے ایک ہولناک آواز نے ان کو پکڑ لیا، بس ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کنکریلے پتھروں کی بارش برسائی۔ بلا شبہ اس واقعے میں فراست رکھنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ اور قوم لوط کی بستی شاہ راہ عام پر واقع ہے۔ بلا شبہ اس بستی کی حالت میں ایمان رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے، اور بلا شبہ بن کے رہنے والے بڑے ظالم تھے تو ان سے بھی ہم نے نافرمانی کا بدلہ لیا، اور یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر اب تک موجود ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ اور اسی طرح وادی ہجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، اور باوجود یہ کہ ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی مگر پھر بھی وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے، اور وہ پہاڑوں پر تراش تراش کر گھر بناتے تھے تاکہ امن و اطمینان سے رہیں، مگر صبح ہوتے ہوتے ایک ہولناک چیخ نے ان کو آ پکڑا، اور اپنی حفاظت کی جو تدبیریں کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئیں۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے کسی مصلحت ہی سے بنایا ہے، اور بلا شبہ قیامت ضرور آنے والی ہے، تو تم ان لوگوں سے خوبی کے ساتھ درگزر کرو، بے شک تمہارا پروردگار ہی سب کا پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم کو 7 آیتیں جو نماز میں دوہرا کر پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے، اور تم اپنی آنکھ اٹھا کر بھی ان چیزوں کو رغبت سے نہ دیکھو جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو برتنے کے لیے دی ہیں، اور ان کی
لاپرواہی کو دیکھ کر ان پر غم نہ کرو اور مسلمانوں کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آؤ، اور اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ میں تو بدعملی کے نتائج سے علانیہ خبردار کرنے والا ہوں۔ اے پیغمبر ہم ان کافروں پر اس طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ہم نے حصے کرنے والوں پر عذاب نازل کیا جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تو تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سب سے ان اعمال کی باز پرس کریں گے جو وہ کرتے تھے، بس جو حکم تم کو ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو اور مشرکوں کی پرواہ مت کرو، بے شک ہم تم کو ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزاء کرتے ہیں کافی ہیں۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ٹھہراتے ہیں تو ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا، اور اے پیغمبر ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون فعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کا حکم آ پہنچا بس تم اے کافرو اس کے لیے جلدی نہ کرو۔ یہ لوگ جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالا تر ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے فرشتوں کو وحی دے کر بھیجتا ہے کہ لوگوں کو اس حقیقت سے خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس مجھ سے ڈرو۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو مصلحت سے پیدا کیا، اس کی ذات ان کافروں کے شرک سے بلند ہے۔ اسی نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا مگر وہ اپنے خالق کے بارے میں علانیہ جھگڑنے لگا۔ اور دیکھو اسی نے چوپائے جانور پیدا کیے، ان کی کھال اور اون میں تمہارے لیے جاڑے کا بھی سامان ہے اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض تو تم کھاتے ہو، اور جب تم شام کو ان جانوروں کو جنگل سے چرا کر لاتے ہو اور جب صبح کو جنگل میں چرانے لے جاتے ہو تو ان کی وجہ سے تمہاری رونق ہوتی ہے، اور یہی جانور ہیں جو تمہارا بوجھ اٹھا کر ایسے دور دراز شہروں تک لے جاتے ہیں کہ تم وہاں تک محنت شاقہ کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بلا شبہ تمہارا پروردگار نہایت شفقت والا اور مہربان ہے۔ اور اسی نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سواری کا کام لو، اور ان میں زینت بھی ہے، اور وہ اور چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کو تم نہیں جانتے، اور سیدھا راستہ اللہ تک جا پہنچتا ہے اور بعض راستے ٹیڑھے ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی راہ دکھا دیتا۔
هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون وہ ایسا قادر مطلق ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس میں سے کچھ تو تمہارے پینے کے کام آتا ہے اور اس سے درخت بھی شاداب ہوتے ہیں جن میں تم چار پایوں کو چرانے چھوڑتے ہو اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اگاتا ہے اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے بلا شبہ غور کرنے والوں کے لیے اس میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں بلا شبہ اس میں عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں اور ان چیزوں کو بھی تمہارے کام میں لگایا جن کو اس طرح پیدا کیا کہ ان کے رنگ مختلف ہیں بلا شبہ اس میں نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے اور وہ ایسا ہے جس نے سمندر کو تمہارے تابع کیا ہے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے زیور نکالو جس کو تم پہنتے ہو اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں تاکہ اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ اس کا شکر کرو اور اسی نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے کہ کہیں زمین تم کو لے کر جھک نہ جائے اور نہریں اور رستے بنا دیے تاکہ آسانی سے راستہ پا سکو اور اسی نے نشانات بنا دیے اور لوگ ستاروں سے بھی راستے معلوم کرتے ہیں تو جو اتنی مخلوقات پیدا کرے کیا وہ اس کی طرح سے ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو گے بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو سب کو اللہ جانتا ہے اور اللہ کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں وہ مردے ہیں زندہ نہیں ہیں اور ان کو یہ بھی تو معلوم نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے الہکم الہ واحد
فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون। तुम्हारा माबूद तो एक ही माबूद है, तो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इनकार करते हैं और वो मुतकब्बिर हैं। कुछ शक नहीं कि जो कुछ वो छुपाते और जो कुछ जाहिर करते हैं सबको अल्लाह जानता है। बेशक वो तकब्बुर करने वालों को दोस्त नहीं रखता। और जब इन काफिरों से पूछा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या उतारा है, तो कहते हैं कि वो तो पहले लोगों के किस्से कहानियां हैं। नतीजा इस कहने का ये होगा कि क़ियामत के दिन अपने गुनाहों का पूरा पूरा बोझ उठाएंगे और उन लोगों के बोझ का एक हिस्सा भी उठाएंगे जिनको ये लोग बिला तहक़ीक़ गुमराह करते हैं। सुन रखो, क्या ही बुरा बोझ है जिसको ये उठा रहे हैं। قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون से पहले लोगों ने भी ऐसी ही खुफिया तदबीरें की थी, तो अल्लाह ने उनका बना बनाया घर जड़ पेड़ से ढा दिया, फिर ऊपर से उन पर छत आ पड़ी और ऐसी तरफ से उन पर अज़ाब आया जहाँ से उनको ख्याल भी न था। फिर क़यामत के दिन भी अल्लाह उनको रुस्वा करेगा और उनसे पूछेगा कि मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिनके बारे में तुम झगड़ा करते थे। और जिन लोगों को इल्म दिया गया था वो कहेंगे कि आज काफिरों की रुस्वाई और बुराई है।
جن کی جانیں فرشتوں نے اس حالت میں نکالی تھی کہ وہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے تھے، تو یہ کافر اطاعت ظاہر کریں گے اور کہیں گے کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے تھے اس کو یقیناً اللہ خوب جانتا ہے، بس اب دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ کہ ہمیشہ اس میں رہو گے۔ غرض یہ کہ تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ بڑی خیر و برکت نازل فرمائی۔ تو دیکھو جن لوگوں نے نیک کام کیے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو اور بھی اچھا ہے، اور یقیناً پرہیزگاروں کا گھر بہت ہی اچھا ہے۔ وہ ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں وہ جو چاہیں گے سب ان کو ملے گا۔ اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔ جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، اور فرشتے ان کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ تم اپنے نیک عمل کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا یہ کافر اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس روحیں قبض کرنے کے لیے آئیں، یا تمہارے پروردگار کا حکم عذاب آ پہنچے؟ ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ تو جیسے کچھ وہ برے کام کرتے تھے ویسے ہی ان کے عملوں کے برے نتائج ان کو ملے، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم فأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون۔ اور مشرک کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اس کے سوا کسی چیز کی پرستش کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا کرتے، اور نہ ہم اس کے حکم کے بغیر اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اے پیغمبر اسی طرح ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، تو پیغمبروں پر سوائے اس کے کہ اللہ کے احکام صاف طور پر پہنچا دیں اور کچھ ذمہ داری نہیں۔ اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر اس بات کے سمجھانے کے لیے بھیجا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے بچو۔ تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ تو لوگوں زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ سچائی کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اے پیغمبر تم ان لوگوں کی ہدایت پانے کے کتنے ہی خواہش مند ہو، لیکن جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے وہ اس کو ہدایت نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ لوگ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اسے اللہ قیامت کے دن قبر سے نہیں اٹھائے گا،
کیوں نہیں ضرور ایسا کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. مردوں کو جلانا اس لیے ضروری ہے کہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کرتے رہے ہیں اللہ اصل حقیقت کو ان پر ظاہر کر دے، اور اس لیے کہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے. بے شک جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کوئی چیز پیدا کریں تو بس ہمارا کہنا اتنا ہی ہوتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے وطن چھوڑا ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا ثواب تو بہت بڑا ہے. کاش لوگ اس حقیقت کو جان لیتے. یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں. اور اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھی آدمیوں ہی کو پیغمبر بنا کر معجزات اور کتابیں دے کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی بھیجا کرتے تھے. اگر خود تمہیں یہ بات معلوم نہیں تو اہل کتاب سے پوچھ لو. اور اے پیغمبر اسی طرح ہم نے تم پر بھی یہ قرآن نازل کیا ہے تاکہ جو احکام لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں ان کو تم اچھی طرح سمجھا دو تاکہ وہ غور و فکر کریں. کیا وہ لوگ جو بری بری تدبیر کرتے ہیں اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسی طرف سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو، یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یا پہلے ڈرائے یا پھر پکڑ لے. بلا شبہ تمہارا پروردگار بڑا ہی شفقت والا اور مہربان ہے. کیا ان لوگوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی ان چیزوں کو نہیں دیکھا جن کے سائے کبھی دائیں سے اور کبھی بائیں سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتے ہیں اور وہ عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین میں جتنے جاندار ہیں سب اسی کو سجدہ کرتے ہیں اور فرشتے بھی، اور وہ ذرا تکبر نہیں کرتے. وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر غالب ہے اور جو کچھ انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم
ربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتبارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحکیم۔ اور اللہ نے فرمایا کہ لوگوں تو دو معبود نہ بناؤ، بلا شبہ وہی ایک معبود ہے، تو مجھی سے ڈرتے رہو اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور ہمیشہ عبادت اسی کی کو سزاوار ہے۔ پھر اللہ کے سوا دوسروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ اور جو نعمتیں تم کو حاصل ہیں سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے فریاد کرتے ہیں، پھر جب وہ اس تکلیف کو تم سے دور کر دیتا ہے تو اسی وقت تم میں کے کچھ لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہیں تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان کو دی ہیں ان کی ناشکری کریں۔ تو اے مشرکو چند روز فائدے اٹھا لو، پھر عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ اور دیکھو ہم نے ان کو جو روزی دی ہے اس میں یہ لوگ ان معبودوں کا بھی حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو یہ جانتے ہی نہیں۔ اے کافرو اللہ کی قسم کہ تم جو افطرا کرتے ہو اس کی تم سے ضرور باز پرس ہوگی، اور یہ لوگ اللہ کے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں حالانکہ وہ پاک ہے، اور اپنے لیے وہ تجویز کرتے ہیں جو ان کو پسند ہے یعنی بیٹے۔ اور جب ان لوگوں میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو مارے رنج کے اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ اس خبر کو برا سمجھ کر لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ آیا ذلت برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا اس کو زمین میں گاڑ دے۔ سن لو برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی بری حالت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑنے لگے تو کسی جاندار کو بھی زمین پر نہ چھوڑے، لیکن
وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو لوگ نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کے لیے ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں جن کو خود پسند نہیں کرتے، اور اپنی زبان سے جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے بھلائی یعنی نجات ہے، بلا شبہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور وہ دوزخ میں سب سے پہلے بھیجے جائیں گے۔ اے پیغمبر، اللہ کی قسم، ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، مگر شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر کے دکھائے، تو وہی آج بھی ان لوگوں کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ جن باتوں میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کی حقیقت تم ان پر واضح کر دو، اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا، بلا شبہ اس میں بات سننے والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير۔ اور لوگوں، بلا شبہ چار پایوں میں تمہارے لیے عبرت ہے کہ ان کے پیٹوں کے اندر سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پیدا کر کے ہم تم کو پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے، اور اسی طرح کھجور اور انگور کے میووں سے تم لوگ نشے کی چیزیں اور عمدہ کھانے کی چیزیں بناتے ہو۔ بلا شبہ عقل والوں کے لیے اس میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ اے پیغمبر، تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں اور درختوں میں اور لوگ جو اونچی اونچی ٹٹیاں باندھتے ہیں ان میں چھتے بنائے، پھر ہر طرح کے پھلوں سے رس چوسے، پھر اپنے پروردگار کے مقرر کیے ہوئے طریقے پر پوری فرما برداری کے ساتھ چلتی رہے۔ دیکھو، اس کے پیٹ سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے، یعنی شہد، جس کے رنگ طرح طرح کے ہوتے ہیں۔ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بلا شبہ غور کرنے والوں کے لیے اس میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ اور اے لوگوں، اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں بعض ایسے ہوتے ہیں جو بڑھاپے کی خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور بہت کچھ جاننے کے بعد ہر چیز سے بے علم ہو جاتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات
أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. اور اللہ نے رزق میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو جن لوگوں کو فضیلت دی ہے وہ اپنا رزق اپنے زیر دستوں یعنی غلاموں اور نوکروں کو دے ڈالنے والے نہیں کہ سب اس میں برابر ہو جائیں. کیا پھر بھی یہ لوگ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں دی. تو کیا یہ لوگ بے اصل چیزوں پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے سوا ایسوں کی پرستش کرتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں سے روزی دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ کسی اور طرح کا مقدور رکھتے ہیں. تو لوگوں اللہ کے بارے میں مثالیں مت گھڑو، بلا شبہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو بالکل دوسرے کے اختیار میں ہے اور وہ کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، اور دوسرا شخص وہ ہے جس کو ہم نے اپنے فضل سے عمدہ روزی عطا کر رکھی ہے اور وہ اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا ہے. کیا یہ دونوں آدمی برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے مگر ان میں سے اکثر اس حقیقت کو نہیں جانتے. اور اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ دو آدمی ہیں، ایک ان میں سے گونگا اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور وہ اپنے آقا پر ایک بوجھ ہے، وہ جہاں اسے بھیجتا ہے کوئی کام درست کر کے نہیں لاتا. کیا ایسا شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو لوگوں کو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور وہ خود بھی سیدھے راستے پر ہے؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ.
والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. اور آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی باتوں کا علم اللہ ہی کو ہے، اور اللہ کے نزدیک قیامت کا آنا ایسا سمجھو جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلد تر. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اللہ ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور تم کو کان دیے اور آنکھیں دی اور دل دیے تاکہ تم اس کا شکر کرو. کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو آسمان کی ہوا میں مسخر ہیں؟ ان کو اڑتے وقت اللہ ہی تھامے رکھتا ہے. بلا شبہ ایمان والوں کے لیے اس بات میں اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں. اور دیکھو اللہ نے تمہارے لیے گھروں کے رہنے کی جگہ بنایا، اور اسی نے چار پایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے خاص قسم کے گھر یعنی خیمے بنائے جن کو تم ہلکا جان کر سفر اور حضر میں کام میں لاتے ہو. اور ان کی اون اور روحوں اور بالوں سے کتنے ہی سامان اور مفید چیزیں بنائیں یہ ایک خاص وقت تک کام دیتی ہیں. اور اللہ نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے تمہارے لیے سائے بنائے اور پہاڑوں میں پناہ لینے کی جگہیں بنائی، اور تمہارے لیے ایسے کرتے بنائے جو گرمی سے تم کو بچاتے ہیں، اور ایسے کرتے بھی بنائے جو لڑائی میں تم کو بچاتے ہیں. اسی طرح اللہ اپنی نعمتیں تم کو پوری پوری دیتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو. بس اے پیغمبر اگر اس پر بھی لوگ روگردانی کریں تو تمہارا کام صرف یہی ہے کہ صاف صاف پیغام حق پہنچا دو. یہ اللہ کی نعمتیں پہچانتے ہیں پھر بھی ان سے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. اور جس دن ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ یعنی پیغمبر اٹھا کھڑا کریں گے، پھر نہ تو کافروں کو بولنے کی اجازت ملے گی اور نہ ان سے توبہ لی جائے گی. اور جب ظالم لوگ عذاب اپنے سامنے دیکھ لیں گے تو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی. اور جن لوگوں نے اللہ کے شریک بنائے تھے وہ جب قیامت کے دن اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی وہ شریک ہیں جن کو ہم تیرے سوا حاجت روائی کے لیے پکارا کرتے تھے. تو وہ شریک ان کی بات الٹی انہی کی طرف پھینک دیں گے اور کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو، اور اس دن سب اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دیں گے، اور دنیا میں جو بہتان باندھا کرتے تھے وہ سب ان سے جاتے رہیں گے.
جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا تو ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے، اس لیے کہ وہ فساد کیا کرتے تھے۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ یعنی پیغمبر اٹھا کر کریں گے جو انہی میں سے ہوگا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم کو ان سب پر گواہ بنا کر پیش کریں گے، اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے اور جو مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون۔ مسلمانوں بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ ہر معاملے میں انصاف کرو اور سب کے ساتھ بھلائی کرو اور قرابت داروں کے حقوق ادا کرو اور بے حیائی کے کاموں اور ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے منع فرماتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو، اور مسلمانوں جب تم آپس میں قول و قرار کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کرو اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو، کیونکہ تم اللہ کو اپنا ضامن مقرر کر چکے ہو۔ یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، اور تم اس عورت کی طرح نہ بنو جس نے بڑی محنت سے اپنا سود کاٹا پھر توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا سبب بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھ جائے۔ یاد رکھو اللہ تمہیں اس معاملے میں آزماتا ہے، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کے دن اللہ تم پر ان کی اصل حقیقت کو ضرور ظاہر کر دے گا۔
اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور جو کچھ دنیا میں عمل کرتے ہو اس کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا، اور یاد رکھو کہ آپس کے معاملات میں اپنی قسموں کو مکر و فریب کا ذریعہ نہ بناؤ کہ لوگوں کے پاؤں جمنے کے بعد اکھڑ جائیں، اور اس بات کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا تم کو سزا کا مزہ چکھنا پڑے اور تم کو بڑا سخت عذاب ملے۔ اور اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو، بلا شبہ جو اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہے، بشرطے کہ تم اس بات کو سمجھو۔ یاد رکھو جو کچھ تمہارے پاس ہے ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ اور جن لوگوں نے صبر کیا تو ہم قیامت کے دن ان کے اچھے اعمال کا صلہ ضرور دیں گے۔ جو شخص نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو تو ہم دنیا میں بھی اس کو ایک اچھی زندگی بسر کرائیں گے، اور ان کو قیامت کے دن بھی ان کے اچھے اعمال کا صلہ ضرور دیں گے۔ اور اے پیغمبر جب تم قرآن پڑھنا چاہو تو شیطان مردود کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ جو لوگ ایمان والے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر شیطان کا کچھ زور نہیں چلتا، اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اسے اپنا رفیق بناتے ہیں اور اس کے سوا وسوسوں کے سبب اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. اور اے پیغمبر جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدلتے ہیں حالانکہ اللہ جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے تو کافر کہتے ہیں کہ تم تو یوں ہی اپنی طرف سے بنا لاتے ہو لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ حقیقت حال کیا ہے. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اس کو روح القدس تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ لے کر نازل ہوئے تاکہ یہ قرآن ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور فرما برداروں کے لیے تو یہ ہدایت اور بشارت ہے. اور بلا شبہ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کو تو ایک شخص سکھا دیا کرتا ہے حالانکہ جس شخص کی طرف یہ تعلیم کی نسبت کرتے ہیں
اس کی زبان تو اجمی ہے اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دل سے جھوٹ بنانا تو انہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور اصل میں یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو کوئی ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے مگر وہ شخص جو کفر پر زبردستی مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، اس پر کچھ گناہ نہیں، لیکن وہ شخص جو دل کھول کر کفر کرے تو ایسوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں عزیز رکھا، اور اس لیے کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر مہر کر دی ہے، اور یہی ہیں جو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لا محالہ یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھائیں گے۔ پھر جن لوگوں نے تکلیفیں اٹھانے کے بعد اپنا وطن چھوڑا، پھر جہاد کیے اور ثابت قدم رہے، بلا شبہ تمہارا پروردگار ان آزمائشوں کے بعد ان کو بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون۔ فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون۔ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ متاع قليل ولهم عذاب أليم۔ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ اس دن کو یاد کرو جس دن ہر شخص اپنی طرف سے جھگڑا کرنے آئے گا اور دوسروں کو نہ پوچھے گا، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور لوگوں پر کسی طرح کا ظلم نہ ہوگا۔ اور دیکھو اللہ ایک بستی والوں کی مثال بیان فرماتا ہے کہ وہاں کے لوگ ہر طرح امن و اطمینان سے تھے، ہر جگہ سے ان کے پاس فراغت سے رزق آتا تھا، مگر ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے بھی ان کاموں کی پاداش میں جو وہ کیا کرتے تھے ان کو بھوک اور خوف کا مزہ چکھایا۔ اور ان لوگوں کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، اس پر عذاب الہی نے ان کو آ پکڑا اور وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ مسلمانوں، اللہ نے جو حلال اور پاکیزہ رزق تمہیں عطا فرمایا ہے
اسے شوق سے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ بلا شبہ اس نے تم پر حرام کیا ہے مردہ جانور اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے۔ البتہ جو شخص مجبور ہو جائے اور حرام چیز کھا لے بشرطے کہ وہ نافرمانی کرنے والا اور حد سے بڑھ جانے والا نہ ہو تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب ہونے والے نہیں۔ یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے اور آخر کار ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ اور اے پیغمبر ہم نے یہودیوں پر وہ چیزیں حرام کر دی تھی جن کا بیان ہم اس کے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنے ہاتھوں اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ تو جن لوگوں نے نادانی سے برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کی اور نیکوکار ہو گئے تو تمہارا پروردگار اس کے بعد ان لوگوں کو ضرور بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اللہ کے فرما بردار تھے اور اسی کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے اور اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا تھا اور ان کو دین کے سیدھے راستے پر چلایا تھا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی ہر طرح کی بھلائی دی تھی اور آخرت میں بھی وہ ہمارے نیک بندوں میں ہوں گے۔ اے پیغمبر پھر ہم نے تمہارے پاس وہی بھیجی کہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو جو ایک خدا کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بے شک ہفتے کے دن کی تعظیم تو انہی لوگوں پر لازم کی گئی تھی جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا تھا۔ اور اے پیغمبر بلا شبہ تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان کے باہم ان باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اے پیغمبر لوگوں کو دانائی کی باتوں اور اچھی نصیحتوں سے اپنے پروردگار کی طرف بلاؤ اور بہترین طریقے سے ان کے ساتھ بحث کرو۔ بلا شبہ تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے
جو راستے سے بھٹک گیا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو راستے پر چلنے والے ہیں۔ اور اے مسلمانوں، اگر تم بدلہ لینا چاہو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تم کو ستایا گیا تھا، اور اگر تم صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہی بہتر ہے۔ اور اے پیغمبر صبر کرو، اور تمہارا صبر بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کے بارے میں غم نہ کرو، اور یہ جو مکر و فریب کرتے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو، بے شک اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو پرہیزگار ہوتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں۔ اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا۔